بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. آج سب کے ایک مشترکہ مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہو گئی, انٹرنیٹ چل نہیں رہا اور ویسے دوسری کالز میں بھی پرابلم آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں جی فائر وال لگائی جا رہی ہے, سیکیورٹی ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور یہ چند دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ کافی طویل ٹائم ہو گیا ہے اور اس کی ان وجوہات کی بنیاد پر جو معاشی نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, خاص طور پر جو لوگ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کرتے تھے, جو ای کامرس میں کام کرتے تھے, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. پیمنٹس نہیں آ رہی لوگوں کو, نئے بزنس نہیں مل رہے, اور کچھ جو کمپنیز نے تو نوٹس بھی لگا دیا ہے کہ پاکستان سے اگر آپ کام کروائیں گے تو یہ لوگ شاید آپ کو بر وقت جو آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر کے دیں گے. یہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس طرح ٹیکسٹائل سیکٹر میں جب کوئی آرڈر ملتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو آرڈر تو دے دیتے ہیں, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ شپمنٹ جو ہے وہ وقت پہ دے سکیں گے, کیونکہ آپ کے ملک میں نہ بجلی کا پراپر بندوبست ہے, نہ گیس کا پراپر بندوبست ہے, انرجی کرائسس آپ کے ملک میں ہے. اب یہ ایک انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے معاملات جو ہے ہمارے اور گمبھیر ہو گئے ہیں کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی, یہ ساری متاثر ہو رہی ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ سیکیورٹی کے نام پر فائر وال لگائی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور کوئی ڈیجیٹل ٹیررزم نہیں پھیلا سکے گا. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں پریشان ہیں. ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلال کموکا صاحب موجود ہیں. بلال کموکا صاحب خود بھی یوٹیوبر ہیں اور ان کا ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس بھی ہے. بلال صاحب بہت خوش آمدید اور آپ نے وقت دیا, اس کا شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ چونکہ اس ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو ڈیجیٹل شعبے میں کام کرتے ہیں, تو کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے؟ یہ جب سے انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, جاب نہیں ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیجیٹل پر کام کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں, یا پھر جو فری لانسنگ کام کر رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ جاب نہیں دی. انہوں نے اپنی جاب خود کریٹ کی ہے. سوشل میڈیا پر کام کر کے انہوں نے اپنی جاب خود کریٹ کی ہے, اپنے ٹیلنٹ کو دکھا کر, اپنے کام کو دکھا کر باہر سے کام لیا اور اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا. ان کو صرف ایک چیز چاہیے جو ملک سے چاہیے, پاکستان سے چاہیے, وہ انٹرنیٹ چاہیے. لیپ ٹاپ بھی ہے ان کے پاس کام کرنے کو ٹیکنیکس بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ان کو انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا چاہیے, فاسٹ انٹرنیٹ چاہیے. دنیا تو 5G پہ چلے گئی ہے, ٹھیک ہے. 5G انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دبئی میں پچھلے دنوں میں انہوں نے لانچ کیا سارا, تو ہم جو ہیں واپس پیچھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس طرح کی صورتحال بنی ہے جب سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا ہے تو پاکستان میں کام کرنا مشکل ہو گیا. بہت سارے لوگ جو ہم سے ٹریننگ لے رہے تھے, جو ہم سے اسٹڈی کر رہے تھے, جو ایجوکیشن بیس پر تھے, بہت سارے ہمارے مولوی حضرات ہیں جو باہر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو ٹیوشنز پڑھاتے ہیں, ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. بہت سارے ہمارے ٹیچرز ہیں جو باہر کے بچوں کو ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں. ساری چیزیں سارے ڈسٹرب ہوئے ہیں. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی کانسپیریسی تو نہیں کہ پاکستان میں ایک تو روزگار بڑھ رہا تھا, زر مبادلہ بڑھ رہا تھا, اور ایک ہی آپشن تھا جس کی کوئی سفارش نہیں تھی, جس کے پاس سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ایبلٹی کو بڑھا کر وہ اس میں ایکسپرٹی حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکے, اس کو بھی متاثر کر دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ کچھ بھی نہیں لائک اگر تو جاب ویکنسیز کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں, کوئی بھی ویکنسی نہیں آ رہی پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے, تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جاب بنانا شروع کر دی, جاب کریٹ کرنا شروع کر دی. اب پاکستان میں اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے پیسے ان کو باہر سے ملتے ہیں. اب جب باہر سے ڈالر آتے ہیں تو پاکستان کو بھی فائدہ, پھر پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے. بالکل, پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ ہے. تو یہ اتنا زیادہ فائدہ تھا کہ ہمارے کتنے یوٹیوبر ایسے ہیں, ہمارے کتنے دوست ایسے جو فیس بک پر اسپانسرز لگاتے تھے, ایڈز لگاتے تھے. ان کے ایڈز فیس بک تو اتنے ہی پیسے لے رہی ہے لیکن ایڈ ریچ نہیں کر رہے, پبلک کو ریچ نہیں ہو رہی.
پروموشن نہیں مل رہی، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر فیس بک چل ہی نہیں رہا. صحیح. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وی پی این چلانا نہیں آتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے وہ کام لینا نہیں آتا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ وی پی این کو چلاتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں ہمارا سارا ڈیٹا نہ لاس ہو جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. جن کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں، بڑی بڑی جن کے موبائل میں سیکیورٹیز ہیں، وہ وی پی این آن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے لاس ہوگا. تو اس طرح کی صورتحال میں یہ پرابلم زیادہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں کام ان کو مل نہیں رہا باہر سے. اسی طرح ہے کہ سمجھو کہ جیسے ادھر کوئی ٹیکسٹائل مل بند ہوتی ہے تو 4,000 5,000 بندہ جو ہے بے روزگار ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھ لے کہ ایک قسم کی ٹیکسٹائل مل ہی بند ہو گئی. جتنا روزگار لگا ہوا تھا لوگوں کا ڈاؤن چلا گیا. میرا اپنا یوٹیوب بہت اچھا ہے، 2 منتھ ہو گیا یوٹیوب سے کوئی انکم نہیں آئی. صحیح. کیونکہ یوٹیوب تو تب چلے نا، ویور تب آئیں جب لوگوں کا یوٹیوب چلے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جب یوٹیوب نہیں چلنا، اسپیڈ کم ہونی ہے، لوگوں نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فاسٹ دور ہے، لوگ کچھ اور دیکھتے ہیں، لوگ کسی اور طرف موو کر جاتے ہیں. زیادہ آپشن ہے نا ان کے پاس، آپشن بہت زیادہ ہے. تو یہ مین چیز بن رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو اس طرح رہا تو یہ بھی ایک طبقہ بہت بڑا ایسا ہوگا کہ جو بے روزگار ہو جائے گا، اور وہ بھی ریاست کے اوپر جو ہے وہ برڈن بنے گا. وہ بھی ریاست پر برڈن بنے گا. جیسے آپ کو سب کے سامنے ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہمارا جو بزنس کی انڈسٹری ہے، اس میں ایک ڈاؤن فال کا شکار ہے. خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے مانچسٹر کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے 100 سے زائد صنعتی یونٹ چھوٹے بڑے بند ہو گئے. ستارہ ایک بہت بڑا نام تھا، وہ اس کا یونٹ بند ہو گیا. اور ایک لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اب یہ لاکھوں لوگ تو بے روزگار ہو گئے، اور نئی کھیپ ایک تیار ہے بے روزگار ہونے کے لیے. اگر انٹرنیٹ کا مسئلہ سنجیدہ طور پر حل کرنے کے لیے حکومت نے تیز تر اقدامات نہ کیے. آپ نے کوئی نوٹس دیا؟ آپ کی منسٹری جو انفارمیشن ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کی ٹیکنالوجی کی منسٹری نے کیا کیا؟ آپ نعرے تو ہم نے بڑے لگائے، ہم نے اخبارات میں اشتہارات بڑے دیے کہ ہم روزگار دے رہے ہیں، ہم ای بائکس دے رہے ہیں، ہم دیگر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پہ اربوں روپے کے اشتہارات دیے. لیکن عملی طور پر چیزیں جو ہیں اس سے ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں. اور اگر حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو جو یوتھ ہے، ٹرینڈ یوتھ، پہلے ٹیکسٹائل میں جو لوگ بے روزگار ہوئے ان میں جو ٹرینڈ لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی. لیکن یہ جو لوگ ہیں ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں، یہ آپ کا امیج بلڈ کرتے ہیں، یہ آپ کا امیج خراب بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ کو ان کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور انہیں کمپنسیشن بھی دیں کہ اتنے دن فائر وال کے حوالے سے نیٹ بند رہا، جس طرح باقی جدید یا ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. کرونا میں ہوا، انہوں نے ہر فرد کو فنڈنگ کی، اس کو فیڈ کیا. اسی طرح جو ہمارا جو لوگ ہمارا جی ڈی پی بڑھانے کا باعث بن رہے تھے، جنہوں نے خود ہی جاب کریٹ کی، خود ہی آگے ٹریننگز دیں اور خود ہی لوگوں کو ٹرین کر کے ایک فورس تیار کر لی تھی، آپ نے اس فورس کو جو اس کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لیے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر آپ نے ایک بڑا بھیانک قدم اٹھایا ہے. اور اس کی غلطی کی سزا جو ہے عام آدمی سے لے کر ملک کو، ریاست کو بھی مل رہی ہے. یہ پالیسی سازوں کو اپنی پالیسی پہ غور کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کر لیا کریں، تو شاید اس طرح کے بحرانوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارا ملک جو ہے زیادہ بحرانوں کا متحمل نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا ملک تجربہ گاہ نہ بنائیں، اس کو مزید بحرانوں کا شکار نہ بنائیں. اور برائے مہربانی جتنی جلدی ذمہ داران ہیں یہ انٹرنیٹ کے مسئلے کو حل کریں. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.